اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر نئی حلقہ بندیوں کا جو کام شروع ہونے جا رہا ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو اسرائیل ہے اس میں کالم نگاری کیوں ہوتی ہے، کیا اسرائیلی طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں، یا کیا وہ یہودی جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ان کو سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ دو موضوعات جو ہیں آج اس ویلاگ کا حصہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی پنجاب کے اندر حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ 2025 کے اندر جا کے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، جس کے لیے جو حکومت پنجاب ہے اس نے اپنا تقریباً ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اور اس ہوم ورک کے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو مختلف اداروں سے تجاویز لینی تھی وہ لے چکے ہیں، پنجاب کے جو صوبائی محکمہ جات ہیں ان سے، اور اب جو ہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کی طرف کام جو ہے وہ گامزن ہے۔ اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ دسمبر میں یا زیادہ سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو جنوری کے اندر نیا بلدیاتی قانون جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس کروایا جائے گا۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں پی ٹی آئی نے ایک بلدیاتی قانون سازی کی تھی، جس پہ عام جو پولیٹیکل ورکر ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، یا جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، یا گراس روٹ لیول کے لوگ، انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ 2022 کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ 2013 کا جو ایکٹ بنا ہوا ہے آلریڈی پہلے، اس کو فعال کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر 1 2 3 ترامیم جو ہے وہ بھی کی جائیں۔ اچھا، دسمبر کے اینڈ پہ آخری ویک میں یا تو حلقہ بندیوں کا کام شروع ہو جائے گا، یا پھر جنوری کے اندر جا کے یہ حلقہ بندیاں شروع کی جائیں گی۔ اچھا، وہ جو پہلے حلقہ بندیاں ہیں وہ تمام کی تمام کالعدم ہو جائیں گی، اور 25,000 آبادی پر مشتمل جو ہے وہ یونین کونسل جو ہے بنائی جائے گی، یعنی کہ میکسیمم اس کی تعداد جو ہے آبادی کی وہ 25,000 ہوگی، یعنی کہ 26 پہ وہ نہیں جا سکتی، یعنی کہ 20 22 18 15 16، تو ایسے وہ بنائی جائے گی۔ تو دوسری جو خبر ہے جناب، یہ تو پنجاب گورنمنٹ کی تیاریاں ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اب اس موڈ میں ہے کہ 2025 میں پنجاب کے اندر بلدیاتی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بجا دیا جائے، یعنی کہ پیڑ سجا دیتا بن جائے۔ تو وہ امید یہی ہے۔ تو تمام پنجاب کے جو پولیٹیکل ورکر ہیں اب وہ تیاری پکڑ لیں، اپنے لنگوٹ انہوں نے کسنے شروع کر دیں، تاکہ جن جن پہلوانوں نے میدان میں اترنا ہے وہ اپنے اس دن سے پہلے جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کا کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے چند دنوں میں۔ تو دوسری طرف جناب جو ہے وہ کیا عمران خان کے ساتھ جو اسرائیل ہے، جو یہودی لابی ہے، وہ کیا کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ اسیس کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے عمران خان جیل کے اندر ہے تو اس کا جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے اخبارات میں اس کے حق میں کالم نگاری کی جاتی ہے۔ اچھا، وہ اسرائیل اس ملک کے شہری کو کالم نگاری کر رہا ہے کہ جس ملک نے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پیچھے جو پی ٹی آئی کا دور تھا تو یہ بڑی بات چلی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہونے لگیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر لاکھوں بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پوری اسلامی دنیا چیخ رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر تمام جماعتوں نے جلسے جلوس بھی کیے، حکومت کی سطح پہ ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی، ٹھیک ہے جی، جس میں آل پارٹی کانفرنس تھی اور تمام جماعتیں جو ہیں اس میں شامل کی گئیں اور آئیں جماعتیں، اور ایک کریڈٹ جو جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ اس نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، نمبر ایک، اور نہ ہی آج تک کبھی جناب 24 نومبر کی کال، کبھی جناب 8 فروری کی کال، فائنل کال، لاسٹ کال، آخری موقع، قطعی آخری موقع، ٹھیک ہے، ان کے منہ سے آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہم فلسطین کی آزادی اور ان لوگوں پر جو قتل ہو رہے ہیں، جو ظلم زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے، اس کی مذمت تک نہیں آئی، نہ کشمیر کے حوالے سے، نہ شام کے حوالے سے، نہ عراق کے حوالے سے، نہ لبنان کے حوالے سے۔ تو یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں، ان کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں نا تو وہ پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ مفادات اس کے پیچھے کون ہے۔ اور آج جو ہے کینیڈا کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں اسرائیلی اور یہودی حمایت یافتہ جو ممبر ہے، اس نے عمران خان کے لیے ایک قرارداد بل پیش کر دیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کسی غیر اسلامی ملک کے اندر یہ واحد قرارداد ہے، اور فلسطین کے حوالے سے نہیں آئی، عراق کے حوالے سے نہیں آئی، کشمیر کے حوالے سے نہیں آئی، تو یہ اتنا جو لاڈلا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیوں سب کو پیارا ہے، یہ آپ اچھی طرح جو ہے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ آپ خود بھی بڑے باشعور لوگ ہیں جو میرا ویلاگز دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس پر تمام باتیں آتی ہیں ڈیلی کی ڈیلی، جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے جیل سے یا جیل سے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کو آن کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ، کوئی ایک، ٹھیک ہے جی، کبھی غیر رسمی گفتگو صحافیوں کے ساتھ جیل کے اندر، قائدین کے ساتھ، وہ سارے آن کے باہر کہندے جناب آئی تد یخنی نہیں لدی، آج اسے نیندر نہیں آئی، آج اسے جناب ڈاکٹر چیک اپ نہیں کیتا، آج جناب انہوں دی واک جڑی ہے وہ ایکسرسائز مشینہ نہیں لدیاں، وہ جناب وہ واک نہیں پیا کریندا، وہ ساریاں گلاں تسی آن کے باہر کریندے ہو۔ وہ کدی تساں یہ آکھیا کہ بھائی اسے آکھیا بھائی فلسطین تے جڑی زیادتی اسرائیل پیا کریندا اسی اس دی مذمت کرنے ہیں، اگر اسرائیل نے کوئی پیغام دیتا نے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ سب کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو پھر کڑی جو ہے، یعنی کہ کڑی پکوڑا نہیں، کڑی، وہ جو جہاں ملتی ہے نا، اور آج جو ہے وہ جلسوں میں 2 لاکھ 5 لاکھ تقسیم بھی کیے جا رہے ہیں 24 نومبر کے حوالے سے، تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ جو خاموشی ہے اور کسی احتجاج میں فلسطین کے حق میں نہیں نکلی پورے پاکستان کے اندر، تو اس کو پھر ہم کیا کہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا سوچیں گے؟ میں کیا سوچوں گا کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ ماجرا جو ہے وہ بڑا عام فہم ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں کہ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کل اپیکس کمیٹی میں کہ فیصلہ کر لو بھائی کہ دھرنے دینے ہیں یا معیشت کی بہتری کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔